بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سبق میں آپ حضرات کے سامنے لائے نفی جنس کے معمول کی پہلی، دوسری اور تیسری صورت کا بیان ہو چکا ہے۔ آج کے سبق میں لائے نفی جنس کے معمول کی چوتھی صورت کا بیان ہے۔ تو سمجھیے کہ لائے نفی جنس کے معمول کی چوتھی صورت ہے 5 صورتوں کا جواز، اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ لائے نفی جنس کے بعد نکرہ مفردہ بلا فصل ہو اور اس لا کا دوسرے نکرہ مفردہ بلا فصل کے ساتھ تکرار ہو، یعنی لا بھی مکرر ہو اور نکرہ مفردہ بلا فصل بھی مکرر ہو۔ اس کو مثال سے سمجھیے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے اس میں لا بھی مکرر ہے، ایک لا ہے لا حول کا لا اور دوسرا لا ہے لا قوت کا لا، تو لا مکرر ہوا، اور نکرہ مفردہ بلا فصل بھی مکرر ہے، ایک نکرہ مفردہ بلا فصل ہے لا حول میں حول اور دوسرا نکرہ مفردہ بلا فصل ہے لا قوت میں قوت، تو لا بھی مکرر ہے اور نکرہ مفردہ بلا فصل بھی مکرر ہے، لہذا یہاں 5 صورتیں جائز ہوں گی۔ نمبر 1، دونوں کا فتحہ، دونوں جگہ لائے نفی جنس کا اسم مانتے ہوئے، چنانچہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر 2، پہلے کا فتحہ لائے نفی جنس کا اسم مانتے ہوئے اور دوسرے کا نصب پہلے کے لفظ پر عطف کرتے ہوئے، چنانچہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیسری صورت، پہلے کا فتحہ لائے نفی جنس کا اسم مانتے ہوئے اور دوسرے کا رفع پہلے کے محل پر عطف کرتے ہوئے، چونکہ لائے نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے وہ اگرچہ اپنے لفظوں کے اعتبار سے منصوب ہو، یعنی اس پر فتحہ آئے، لیکن وہ محل کے اعتبار سے مرفوع ہوتا ہے مسند الیہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اگر آپ عطف کر رہے ہیں لفظوں کو دیکھ کر تو معطوف کو منصوب پڑھیں گے، جیسے دوسری صورت میں پڑھا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اگر آپ عطف کر رہے ہیں معطوف علیہ کے محل کو دیکھ کر تو معطوف علیہ کا محل ہے مرفوع ہونا، تو لہذا معطوف کو مرفوع پڑھیں گے، چنانچہ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تیسری صورت۔ چوتھی صورت ہے دونوں کا رفع، پہلا لا لائے نفی جنس ملغا اور دوسرا لا زائدہ مانتے ہوئے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پانچویں صورت ہے پہلے کا رفع لا مشابہ بلیسا مانتے ہوئے اور دوسرے کا فتحہ لائے نفی جنس کا اسم مانتے ہوئے، چنانچہ آپ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 صورتیں مکمل ہو گئی۔ اب ان 5 صورتوں میں سے ہر ایک کی ترکیب ملاحظہ فرمائے۔ پہلی صورت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی جب بھی آپ ترکیب کریں گے تو ہمیشہ آپ کو 2 جملے بنانے ہوں گے، اور پہلے جملے کی خبر مذکور ہوگی اور دوسرے جملے کی خبر بعین ہی وہی بنانی ہوگی، وہی خبر محذوف ماننی ہوگی جو پہلے جملے کی ہے۔ چنانچہ دیکھیے لا حول، لا لائے نفی جنس، حول نکرہ مفردہ مبنی بر فتح لائے نفی جنس کا اسم، الا ادات حصر۔ اس کو سمجھیے، اللہ کو ادات حصر اس وقت بولیں گے جب یہ نفی کے بعد ہو۔ اگر اللہ کہیں نفی کے بعد آئے گا تو ہم اس کو ادات حصر بولیں گے، چونکہ وہ حصر کے معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو معبود ہونے کو منحصر کر دیا اللہ کی ذات میں۔ یہ منحصر کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، تو یہ کلمہ حصر ہوتا ہے جب نفی کے بعد آئے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح ترکیب کریں گے الا ادات حصر با حرف جر اللہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابت اسم فاعل کے، ثابت اسم فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ
واو حرف عطف، لا لائے نفی جنس، قوتا نکرہ مفردہ مبنی برفتح لائے نفی جنس کا اسم، خبر الا باللہ محذوف. اس کی ترکیب ویسے ہی کریں گے جیسے پہلے الا باللہ کی کیے. لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر محذوف سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف. یہ پہلی صورت کی ترکیب مکمل ہوگی. دوسری صورت تھی لا حول ولا قوة الا باللہ. اس کی ترکیب کریں گے لا لائے نفی جنس، حول نکرہ مفردہ مبنی برفتح معطوف علیہ، واو حرف عطف، قوتاً حول کے لفظ پر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر لائے نفی جنس کا اسم، الا ادات حصر، با حرف جر، اللہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتانی اسم فاعل کے. دیکھو پہلی صورت میں ثابتن مانا اور یہاں ثابتانی مان رہے ہیں، اس لیے کہ اس صورت میں حول اور قوت دونوں مل کر لائے نفی جنس کا اسم بنا ہے اور وہ دو ہوتے ہیں، لہذا خبر میں ہم تثنیہ ہونے کا لحاظ کریں گے. تو باللہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتانی اسم فاعل کے، ثابتانی اسم فاعل، ہما ضمیر مرفوع متصل مستتر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ دو صورتوں کی ترکیب مکمل ہو گئی. تیسری صورت ہے لا حول ولا قوة الا باللہ. اس کی ترکیب بھی بعینہ ویسی ہی ہوگی جیسی دوسری صورت کی ہوئی ہے. دیکھیے لا لائے نفی جنس، حول نکرہ مفردہ مبنی برفتح معطوف علیہ، واو حرف عطف، لا زائدہ، قوة حول کے محل پر معطوف، حول معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر لائے نفی جنس کا اسم، الا ادات حصر، باللہ ثابتانی سے متعلق ہو کر لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ تین صورتوں کی ترکیب مکمل ہو گئی. چوتھی صورت ہے لا حول ولا قوة الا باللہ. یہاں یہ لا ملغا ہے لہذا یہ کوئی عمل نہیں کرے گا اور حول اور قوت مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوں گے. چنانچہ ترکیب کریں گے لا لائے نفی جنس ملغا، حول معطوف علیہ، واو حرف عطف، لا زائدہ، قوت معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا، الا ادات حصر. یہاں ادات حصر کہنا ہے اس لیے کہ لا اگرچہ لفظوں میں عمل نہیں کر رہا ہے لیکن معنوی عمل کر رہا ہے اور معنوی عمل ہے نفی کے معنی دینا. تو الا ادات حصر، با حرف جر، اللہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتانی اسم فاعل کے، ثابتانی اسم فاعل، ہما ضمیر مرفوع متصل مستتر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ چار صورتوں کی ترکیب مکمل ہوگی. پانچویں صورت ہے لا حول ولا قوة الا باللہ. اس کی ترکیب کریں گے کہ لا مشابہ بلیسا، حول لا مشابہ بلیسا کا اسم، الا ادات حصر، با حرف جر، اللہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابت اسم فاعل کے، ثابت اسم فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لا مشابہ بلیسا کی خبر، لا مشابہ بلیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو یہ الگ جملہ بنایا اور لا قوت سے الگ جملہ بنائے گئے، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہوا. واو حرف عطف، لا لائے نفی جنس، قوتا نکرہ مفردہ مبنی برفتح لائے نفی جنس کا اسم، خبر محذوف الا باللہ، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر محذوف سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف. یہ پانچ صورتوں کی ترکیب مکمل ہو گئی. یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نے ماقبل میں پڑھا ہے
کہ ما اور لا مشابہ بلیسہ کا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے ما سعید جاہلا میں ما مشابہ بلیسہ نے سعیدن کو رفع اور جاہلن کو نصب دیا، یا قرآن پاک میں ما ھذا بشرا، دیکھیے ما نے بشرن کو نصب دیا، حالانکہ ہم نے یہاں لا حول میں لا کو لا مشابہ بلیسہ مانا ہے، اس کے بعد جو اس کی خبر مانی ہے الا باللہ، تو وہاں الا کے بعد ثابتن خبر مانا ہے، تو ہمیں ضابطے کے حساب سے ثابتن ماننا چاہیے تھا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے، دیکھیے اگر ما اور لا کی خبر الا کے بعد آ رہی ہو تو یہ ما اور لا عمل نہیں کریں گے۔ عمل نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبر مرفوع ہوگی، وہ خبر منصوب نہیں ہوگی۔ اس کو آپ بڑی کتابوں میں پڑھ لیں گے۔ ترجمہ دیکھیے، چہارم لائے نفی جنس، حروف عاملہ در اسم کی چوتھی قسم ہے لائے نفی جنس۔ اس میں ایلا اکثر مضاف باشد منصوب، اس لا کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے، وہ خبرش مرفوع اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ یہ پہلی صورت کی طرف اشارہ ہے، چون جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار، مرد کا کوئی غلام ہوشیار گھر میں نہیں ہے۔ وہ اگر نکرہ مفردہ باشد مبنی باشد بر فتحہ، اور اگر لا کا اسم نکرہ مفردہ ہو تو وہ فتحے پر مبنی ہوتا ہے، چون لا رجل فی الدار، یہ معمول کی دوسری صورت کی طرف اشارہ ہے۔ وہ اگر بعد لا معرفہ باشد تکرار لا با معرفہ دیگر لازم باشد، اور اگر لا کے بعد معرفہ ہو تو اس لا کا دوسرے معرفہ کے ساتھ تکرار ضروری ہے، ولا ملغا باشد، اور وہ لا ملغا ہوگا، یعنی عمل نہ کند، یعنی عمل نہیں کرے گا۔ وآ معرفہ مرفوع باشد بابتدا، اور وہ معرفہ مرفوع ہوگا ابتدا کی وجہ سے، یعنی مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، اور لا کا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ یہ سب چیزیں تفصیل کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہیں، چون جیسے لا زید عندی ولا عمر، میرے پاس نہ زید ہے اور نہ عمر ہے۔ وہ اگر بعد اعلی نکرہ مفردہ باشد مکرر با نکرہ دیگر، اور اگر اس لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو جو دوسرے نکرہ مفردہ کے ساتھ مکرر ہو، یہ چوتھی صورت کی طرف اشارہ ہے۔ درو پنج وجہ روا است، اس میں 5 صورتیں جائز ہیں، چون جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، 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 لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان تمام صورتوں کی تفصیل مع مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ یہ لائے نفی جنس کا بیان بہت اہم بیان ہے، اچھی طریقے سے یاد کیجئے اور اچھی طریقے سے اس کو محفوظ کیجئے۔